سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ زمین کو کریدنے لگ گئے۔ آپ نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل۔ اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر کے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فرجاخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل، خوشپوش اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تمہیں اچھی لگے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ وہ قبر والا پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ لگتا ہے جو خیر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل آ۔ وہ اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو تر اون میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب فرشتہ اسے نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اس روح کو
اس کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہنے دیتی، بلکہ وہ اسے فوراً ٹاٹروں میں لپیٹ دیتی ہے۔ روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے گندی بدبو اس سے آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کو جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ اس آدمی کو دنیا میں جن برے ناموں سے پکارا جاتا تھا، وہ ان میں سب سے برا اور گندا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اوپر جانے کی خاطر ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کی کتاب زمین کی ذیلی تہ سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے اڑا کر دور دراز لے گئی۔ سورہ حج آیت نمبر 31۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ بس وہاں سے اس کی طرف جہنم کی حرارت اور بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بد شکل، بدصورت، گندے لباس والا بدبودار آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے، تجھے ہر اس چیز کی بشارت ہو جو تجھے بری لگتی ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو شر کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ قبر والا کہتا ہے، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ حدیث نمبر 3028، مسند احمد۔